اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے میں شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف آرمی ان پالیٹکس آف ترکی، یعنی کہ ترکی کی پالیٹکس میں آرمی کا کیا رول ہے۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو ترکی کی پالیٹکس میں آرمی کا وہی رول ہے جو پاکستان کے پالیٹکس کے اندر جو مطلب پاکستانی آرمی کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی مارشل لا لگانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پہلے ڈسکس کریں کہ مطلب اس کے ہسٹریکل بیک گراؤنڈ کو، تو ہسٹریکل بیک گراؤنڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ترکی کو تقریباً جب پہلی جنگ عظیم میں اس کو کافی حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی جو تھا مطلب اس کو شکست ہوئی تھی۔ جب اس کو شکست ہوئی تھی تو مطلب اس کے کافی حد تک جو علاقے مطلب ترکی کے علاقے تھے وہ تقریباً اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، اور وہ بھی بہت سے علاقے کہ مطلب جن پہ یہ خود ڈیپینڈ کرتا تھا، یعنی کہ اس کی مکمل اس کی اپنی جو ٹیریٹریز ہیں، ایون کہ مطلب جو اس کے اپنے علاقے میں آتی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے کافی حد تک نکل چکی تھیں، کیونکہ کچھ کے اوپر فرانس کا، برطانیہ کا، امریکہ کا مطلب اس طرح ڈیفرینشیٹ ہو کے ان پہ مختلف علاقوں پہ مختلف ملکوں کا قبضہ ہو گیا تھا ترکی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جو سلطان عبد المجید دوم نومبر 1923 میں اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا ابھرتا ہوا سورج جو ہے وہ بھی غروب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے پھر آگے شروع ہوتی ہے سیکولرزم ان ترکی، یا مطلب ریپبلکن آف ترکی، اور پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے کمالزم سے مراد یہ کہ کمال اتا ترک جو تھا وہ باقاعدہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر بعد میں آ کر جو ملٹری انٹرونشن کے ساتھ ساتھ اس نے جو باقی معاملات کو سنبھالے، مکمل طور پر اس نے ریلیجیس پارٹیز کے اوپر بین لگا دیا، میڈیا کے اوپر بین لگا دیا، اس کے علاوہ اس نے حجاب پہننے کے اوپر بین لگا دیا، اس نے ہسٹریکل کلچر جو تھا ترکی کا اس کو مطلب اپنانے پہ بین لگا دیا، اور اس نے مطلب جو ترکی ٹوپی تھی اس کے اوپر بین لگا دیا، اور صرف جو ماڈرن ہیٹ ہے اس کو پہننے کی اس نے اجازت دی۔ اس کے علاوہ جو سویلین یعنی کہ لوگ تھے، مطلب جو اپنا سول سروسز کے اندر جو لوگ تھے ان کے لیے ایک مخصوص قسم کا لباس ہوتا تھا جو کہ مکمل ویسٹرن بیس لباس تھا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ویسٹرن کلچر جو تھا وہ 1923 کے بعد کافی حد تک سختی کے ساتھ امپلیمنٹ اس کے اوپر کروایا گیا۔ تو یہ جو بات ہے مطلب شروع ہوتی ہے کہ 1923 سے لے کر 1938 تک کمال اتا ترک جو ہے وہ زندہ رہا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو، جو سیکولرزم اس کی پالیسیاں ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کرواتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس کی اپنی ڈیتھ ہو گئی، اس کی اپنی ڈیتھ کے بعد کافی حد تک ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا گیپ آ گیا، اور اس لیڈرشپ کے گیپ آنے کی وجہ سے جو ہے مطلب ریلیجیس پارٹیز یا عام جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں یا ریپبلکن پارٹیز جو ہیں، مطلب جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتی تھیں، ان کو ایک سپیس مل گئی، ان کو موقع مل گیا، اور وہ پھر پالیٹکس کے اندر آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر ایک کلیش شروع ہو گیا ملٹری کے درمیان اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور پھر عنقریب 1950 کے اندر 1950 کے اندر پھر ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کی گورنمنٹ بن گئی جو کہ مکمل طور پر اگینسٹ تھی ملٹری انٹرونشن کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، پہلے اگر ہسٹریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مزید میں آپ کو بتا دوں تو مطلب کمال اتا ترک کو جب مطلب اس نے 1923 کے بعد حکومت کو سنبھال لیا تو اس نے بہت سے جو علاقے مطلب ترکی کے اپنے علاقے جو جنگ عظیم اول کے بعد جو 1914 سے 18 تک رہی، جو ترکی کے اپنے علاقے اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے، ترکی کی اپنی جو ٹیریٹریز تھیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے نکل چکی تھیں، تو اس نے وہ کچھ حد تک یعنی کہ ان کے ساتھ الائیڈ فورسز بنا کے وہ واپس لیں۔ اس نے نہ صرف ان ملکوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا جو کہ مطلب اس نے تقریباً اپنی فارن پالیسی کے اوپر کافی حد تک فوکس کیا، اور اس نے جو ملک دوست تھے اس کے وہ تو ویسے ہی مطلب دوست تھے، اس کے ساتھ مزید تھوڑی دوستی گہری کی، اور جو ملک اس کے دشمن بن چکے تھے یعنی کہ جن کے خلاف یہ سلطنت عثمانیہ ہو گئی تھی جنگ عظیم اول میں، تو اس نے ان کو بھی اپنا دوست بنایا اور ان سے اپنے جو ٹیریٹریز یعنی کہ تھیں وہ واپس لیں، یا الائیڈ فورسز کے ساتھ اس نے وہاں پر بھی حکومت بنائی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کی یعنی کہ نا ایک اچھی کارکردگی تھی۔
اور خیر مطلب اس نے کافی حد تک اپنا ایک ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ویژنری اور ایک مشنری زیل کے ساتھ، انتھوزیاسم کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس نے دوبارہ سے ایک نیشنل ریکنسٹرکشن کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیکولرزم اور ماڈرنزم کو فروغ دیا تھا۔ اس نے تمام قسم کی ان باتوں کے اوپر پابندی لگا تھی، اوپریس کر دیا تھا جو کہ ترکی کے ہسٹریکل کلچر کو یا ہسٹریکل سوسائٹی کو فروغ دیتے تھے، یا جو ریلیجیس پارٹیز تھیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر، یعنی کہ مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے جو اندر مطلب اس نے کیا کیا تھا کہ جو ملٹری کو جو اس نے ٹریننگ وغیرہ دی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی باقاعدہ ماڈرنزم اور اینٹی اسلامزم پہ بیس کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب اس نے نیٹو کو جوائن کیا، نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن کو، ترکی نے جب انڈر دا لیڈرشپ آف کمال اتا ترک اس نے جب نیٹو کو جوائن کیا، تو نیٹو کو جوائن کرنے کے بعد جو ہے مطلب کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں جو پھر بعد میں ملٹری ٹریننگ ہوتی رہی، یا مطلب بعد میں ملٹری کی جو مینٹالٹی بنی وہ یہ بنی کہ جو بھی پالیسی آئے گی وہ اینٹی اسلامک پالیسی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب مطلب اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی اور سٹیبل گورنمنٹ رہی تھی، لیکن اس کی اپنی صرف زندگی کے اندر 1938 تک مطلب جب 1938 میں جب اس کی وفات ہو گئی تو ایک پولیٹیکل گیپ یا ایک لیڈرشپ کا گیپ آ گیا، ٹھیک ہے، جو کہ آہستہ سٹرانگلی طور پر اور گریجولی طور پر گرو ہونے لگا، مضبوطی اختیار کرنے لگا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے لگا کہ مطلب جو بھی سیکولرزم یا اینٹی پالیٹکس یا مطلب اینٹی اسلامک پالیسیز تھیں وہ آہستہ پرو اسلامک پالیسیز کے اندر کنورٹ ہونے لگیں، ٹھیک ہے، اور آہستہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر سے بین اٹھتا چلا گیا۔ ڈیموکریٹک لسٹ جو ہے وہ آہستہ لوگوں کے درمیان آنے لگ پڑی، نئی ڈیموکریٹک اور الیکٹڈ پالیسی جو ہے، یعنی کہ الیکشن کا دورہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر منڈلانے لگا، ایک پاپولر ول بن گیا کہ لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک ماڈریٹ پالیسیز اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو مطلب فروغ دینا چاہیے، اور جو بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں ان کو ہٹانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کمال اتا ترک کے بعد جو بھی پالیسیز یا جو بھی گورنمنٹ بنی وہ اینٹی کمالزم تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مطلب کمال اتا ترک کی پالیسیوں کے بالکل خلاف تھی، ان کے خلاف ہونے کی وجہ سے پھر ملٹری کے درمیان اور دوسری جو مطلب سویلین گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کافی حد تک کلیشز بھی آتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر مطلب جو ڈیموکریٹک پارٹی گورنمنٹ آئی وہ 1946 کے اندر وہ پارٹی بنی، دو لوگوں نے مل کر بنائی، جلال بیئر JALAL جلال بیئر نے اور عدنان مندریس نے، ٹھیک ہے، یہ دو لوگ تھے، انہوں نے مل کر جو ہے وہ مطلب 1946 کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے 1950 کا الیکشن جیتا اور ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جو آرمی کے بالکل مخالف تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آرمی کی انٹرونشن کے مخالف تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیکن مطلب یہاں پر کیا ہوا کہ جن دنوں کے اندر یا مطلب جن سالوں کے اندر اپنا ملٹری کی گورنمنٹ رہی تھی، تو ملٹری نے جو بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے یا جو بھی سول انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پر کافی حد تک انہوں نے جو پالیسیاں ہیں وہ چینج کی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی وہاں پر پالیسیاں تھیں وہ مطلب کافی حد تک ایک ڈیموکریٹک پالیسیز کو فروغ دینے کے لیے کافی حد تک ایک ہرڈلز پیش آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جو بھی سویلین گورنمنٹ بنتی تھی وہ اتنی کامیاب گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اسے مجبوراً مطلب ملٹری کی سپورٹ حاصل کرنی ہی پڑتی تھی، تو ملٹری جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پھر بھی پالیٹکس میں انوالو ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ملٹری کی یعنی کہ نا پازیٹیو خصوصیات بھی تھیں کہ ایک تو اس نے کانسٹیٹیوشن بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک پولیٹیکل ریجم جو ہے اس کی ایک بنیاد بھی رکھی تھی، یعنی کہ مطلب ان کی کوشش تھی کہ مطلب ترکی کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے ایک ملٹری کو مطلب ایک ملٹری کی گورنمنٹ کو ختم کر کے ایک باقاعدہ سویلین گورنمنٹ کو فروغ دیا جائے۔ اچھا، اب ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو ہے ملٹری انٹرونشن سویلین لائف کے اندر کیوں کرتی ہے۔ سب سے پہلا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ دیکھیں بھی کے اندر اگر آپ بات کریں 1977 کے الیکشنز کی، تو جب بھٹو نے اپنا پاکستان نیشنل الائنس کے خلاف الیکشن لڑا تھا، جو کہ ایک طرف 8 پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور ایک طرف بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، تو ان کے درمیان جب آپس میں
کریش ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بھٹو زیادہ سیٹیں لے گیا اور مطلب کچھ بھی کر کے یا اپنا ریگنگ کر کے یا مطلب کسی طرح کرپشن وغیرہ کر کے جیسے بھی ہوگا مطلب زیادہ سیٹیں لے گیا. لیکن اب جو ہے پاکستان نیشنل الائنس جو ہے اس نے ان الیکشنز کے رزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور پروونشل الیکشنز کے اندر انہوں نے مطلب پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہاں پر ضیاء الحق کو کیا نظر آیا؟ ایک پولیٹیکل مطلب ڈسٹربنس نظر آئی، ایک پولیٹیکل انریسٹ نظر آیا ملک کے اندر. تو جب بھی مطلب پولیٹیکل انریسٹ یا پولیٹیکل گیپ ایک نظر آتا ہے سویلین گورنمنٹ کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جب کلیش نظر آتا ہے تو وہاں پر ملٹری انٹرونشن کا ایک موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یعنی کہ پیچھے 1958 کا جو مارشل لا لگا وہ بھی اسی چیز کی دیتا ہے، 1969 کا جو لگا وہ بھی اسی طرح، 1977 کا 1999 کا. تو یہ تمام قسم کی جو انٹرونشن ہوئی ہیں یہ مطلب پولیٹیکل گیپ اور پولیٹیکل انریسٹ یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہی وجہ سے یہ سارے کا سارا یعنی کہ بنا. اچھا تو مطلب اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب لیڈرشپ گیپ آ گیا کمال اتاترک کے بعد تو ملٹری جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہتی تھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ کے اندر. تو یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوتی تھی کہ مطلب اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اس پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے جو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز وغیرہ بنتی تھیں ان کے اندر کافی حد تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملٹری کا رول کافی حد تک ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو پبلک پالیسیز ہیں وہ ایک ایفیکٹیو مینر کے اندر صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی تھیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے مطلب فیکٹر مطلب پولیٹیکل انٹرونشن کا ملٹری انٹرونشن کا وہ ہے لسٹ فار پاور، کہ مطلب ملٹری کے اندر ایک کیا ہوتا ہے کہ لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنا جب پاکستان کے اندر پہلا آئین بن رہا تھا تو یہ یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا کہ کیا مطلب سینٹر گورنمنٹ بنے گی یا پروونشل گورنمنٹ بنے گی، یعنی کہ گورنمنٹ تو دونوں بنیں گی لیکن پاور کس کے پاس زیادہ ہوں گی، ملٹری اپنا سینٹر کے پاس زیادہ ہوں گی یا اس کے پاس پروونسز کے پاس زیادہ ہوں گی. تو اب جہاں پر جو ملٹری کا انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ سینٹر کے پاس پاور زیادہ ہوں، کیونکہ اگر سینٹر کے پاس پاور زیادہ ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے جو بجٹ ہے ملٹری کا وہ زیادہ بنے گا، ملٹری کو جو ریسورسز یا جو پیسہ آئے گا وہ زیادہ آئے گا. لیکن اگر پروونسز کے پاس زیادہ اختیارات چلے گئے تو مطلب ملٹری کو اتنا زیادہ اخراجات یا اتنے زیادہ ریسورسز اس کو نہیں مل پائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہی یعنی کہ ان کا بھی جو ہے یہ ایک لسٹ ہوتی تھی یعنی کہ ملٹریز کی بھی کہ وہ مطلب ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. اور انہی ریسورسز کو اپنے ہاتھ کرنے کے نتیجے کے اندر جب سویلین گورنمنٹ بنی تھی تو اس میں سے ملٹری کے اپنے لوگ کافی حد تک انٹروین ہو گئے تھے، یعنی کہ ملٹری کے اندر کافی حد تک جو لوگ ہیں انٹرپشن پیدا ہو گئی تھی کہ مطلب کچھ لوگ جو ملٹری کی اپنا کیا نام ہے یعنی کہ ہائر رینکس تھے وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ جو ہیں وہ دوسری ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، یعنی کہ کچھ ڈیموکریٹک کی طرف اور کچھ ریپبلکن کی طرف. اور ان کے پیچھے جو لالچ تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ مطلب کسی نہ کس طرح جو ریسورسز ہیں آرمی کو وہ زیادہ سے زیادہ مل سکیں اور ملٹری جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرونشن میں حصہ لے سکے، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے بینیفٹس جو ہیں ان کو حاصل کر سکے. نمبر 3 کے اوپر ہے رول ایز اے ایجنٹ آف ماڈرنائزیشن، کہ ملٹری جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مطلب ملک کے اندر سیکولرزم آئے، ماڈرنائزیشن آئے، ویسٹرن کلچر آئے، ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کو فروغ دینے کے لیے ملٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک آربیٹریٹر کے طور پر سامنے لے کر آتی ہے. آربیٹریٹر کہتے ہیں سالس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے تو ملٹری کیا آتی ہے یعنی کہ ایک تیسرا فریق بن کے ان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آتی ہے اور اس گیپ کو ختم کرنا چاہتی ہے. لیکن اس گیپ ختم کرنے کے پیچھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی یعنی کہ نہ ہوتا ہے انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سائڈ لے لیتے ہیں اور دوسری کو کسی نہ کسی طرح مطلب نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر کے مطلب اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انریسٹ کے اندر آرمی ایک آربیٹریٹر کے طور پر بھی سامنے آنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ سویلین گورنمنٹ کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو ملٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو ملٹری جو ہے وہ اگر سپورٹ نہیں کرے گی تو شاید وہ جو یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گی، ٹھیک ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ مطلب یہاں پر بھی ہوئی کہ ماڈرنائزیشن کلچر جو ہے وہ فروغ دینا چاہتے تھے. اچھا اب بات کرتے ہیں کنکلوژن کی.
کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں تو کچھ باتیں جو ہے وہ ہم یہ کنکلوڈ کریں گے کہ ملٹری جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حد تک پازیٹیو رول بھی تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس چیز کے اندر ایک تو انہوں نے نیشنل ریکنسٹرکشن کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے پولیٹیکل اپنا جو ترکش ٹیریٹریز تھیں انہوں نے وہ واپس لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا اچھا اور پازیٹیو رول تھا۔ انہوں نے ماڈرنائزیشن لے کر آئے، انہوں نے سول سروسز کو امپروو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نیگیٹیو رول بھی تھے، یعنی کہ ہم جتنا بھی کہہ سکیں کہ ملٹری کا ایک اچھا رول تھا سول افیئرس کے اندر، یا مطلب ان کے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے اندر، لیکن پھر بھی ہم اسے اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ملٹری جو ہے وہ بیسیکلی مطلب ایک انجریز کریٹ کرتی ہے سول افیئرس کے درمیان، یا جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کو کافی حد تک وہ خطرناک بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نمبر 1 کے اوپر ملٹری جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ملک کے جو نیشنل ویلتھ ریسورسز ہوتے ہیں یا جو نیشنل ویلتھ ہوتی ہے اس کو اپنے لیے زیادہ کنزیوم کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے مقاصد کے لیے اسے بہت زیادہ، یعنی کہ ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے، اور اس کے اندر کافی حد تک جو ہے مطلب لوگوں کے اکانومک رائٹس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جو رورل ایریاز ہیں ملک کے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ملٹری جو ہے ان کا جو حق ہے وہ اپنے پاس لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کے اوپر ہے جو مطلب پولیٹیکل مونوپلیز جو ہیں وہ سول آفیسز کے اندر بھی کریٹ ہو جاتی ہیں، مطلب جو سویلین آفیسز ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ملٹری پرسنلز ہیں وہ اپنا روب جمانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر جو سویلین ادارہ ہے وہاں پر جو ہیڈ ہوگا، یعنی کہ اس ادارے کا جو مطلب بیسیکلی انچارج ہوگا وہ کوئی نہ کوئی ملٹری رولر بنا دیا جائے گا، جو کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا جو ملٹری کا پروفیشن ہوگا وہ سول سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 3 کے اندر ہے مطلب ملٹری کے اپنے اندر ایک پولرائزیشن، ایک پارٹی پالیٹکس یا ایک فیکشنلائزیشن پینیٹریشن جو ہوتی ہے وہ ملٹری کے اپنے رینکس کے اندر بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ڈیموکریٹک سسٹم کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیموکریٹک جو پارٹیز ہیں ان کے سائڈ پہ آتے ہیں، اور کچھ ہیں وہ ریپبلکن پارٹیز کے سائڈ پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ مطلب ملٹری کا جو اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ کافی حد تک ایک رکاوٹ، یعنی کہ ایک ہنڈرنس ہوتا ہے کسی بھی ملک کے ہیلتھی ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر کو کریٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ جہاں پر ملٹری انٹرونشن ہوگی وہاں پر بیسیکلی جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے وہ کریٹ، یا ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بجائے اس کے کہ آرمی جو ہے وہ ایک میڈیٹرز کا یا ایک آربیٹریٹرز کا رول، یعنی کہ ایک ثالثی کا رول ادا کرے، ملٹری کیا کرتی ہے کہ کسی ایک نہ ایک پارٹی کی سائڈ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں کہ مطلب ملٹری کو، یعنی کہ ایک جو ہمیں ایک سجیشن دینی چاہیے کہ ملٹری جو ہوتی ہے وہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے، اسے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک کی پولیٹیکل انٹرونشن کرے، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر ہی مطلب پالیٹکس کو انٹرپٹ کرے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس پالیسیز کے اوپر زیادہ فوکس کرے، اپنے پروفیشن کو زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کرے، بنسبت اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو خراب کرے، یا مطلب دوسرے اپنا سول لائف کو یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو یا ڈیموکریٹک پارٹیز کو مطلب آپس میں لڑوانے کی یا ان کے اندر انٹرونشن کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تھی اس کی ترکی کی اپنا ملٹری۔ اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو کمنٹس میں پوچھیے۔ السلام علیکم۔